رحمت للعالمین نبی دے دادا جی سرکار عبدالمطلب فرماندنے لوگو سرگی دا ٹیم ہے آیا سرگی دا میرے پیارے عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا ہے آمنہ دا سرتاج دنیا تو پردہ کر گیا ہے سیدہ آمنہ کلی میں بڑھڑا بابا سوریاں تو زیادہ کہاں پیار ہو سکنا اپنی نو نہ لائے بابا جی کہندنے غریبی دا زمانہ ہے 112 کوئی نہیں ایمبولینس کوئی نہیں بنیادی مرکز کوئی نہیں اسپتال کوئی نہیں ایک گھڑی عورت تے مشکل دی گھڑی ہوندی ہے ہاں جدو اللہ تعالیٰ انہوں اولاد دی نعمت دین دے میں کہہ رہی ہوں اور کہندہ رہندہ او بچو او جوانو ماں دی قدر کر تینوں کی پتا ہوئے جدو تو تے میں جمے ساں او تیری میری ماں نے کیڑی تکلیف اٹھائی سی ہاں قدر کر ماں دی بابا جی کہندنے مینوں پتہ ہے گھڑی عورت مشکل دی گھڑی ہے غریبی دا زمانے بابا جی کہندنے رات دی تاریکی وچ مینوں پریشانی لگی ہوئی ہے میں گھروں اٹھ کے سدھا اللہ دے بوہے چلا گیا اللہ دے بوہے بیت اللہ جا کے بابا جی رون لگ پے تے دعا پہ کر دینے مولا میری آمنہ دی خیر ہوئے مولا میری آمنہ دی خیر ہوئے کرم فرما مہربانی فرما اللہ اکبر بابا جی کندنے روندیاں میری آنکھ بند ہو گئی اچانک میری آنکھ کھلی میں ویکھیا بیت اللہ دے درو دیوار مستی نل پہ جھم دینے میں کیا او بیت اللہ تینوں کی ہو گیا ہے ساری دنیا تیرے وال جھکے تو خوشی نل سیدہ آمنہ دے حجرے وال پیا جھکنے آواز آئی او میرے رکھوالے او میری دیکھ بھال کرن والے کیونکہ بیت اللہ نے متولی ہے نا او میرے وچان والے مہمانہ دا خیال کرن والے عبدالمطلب سن ساری دنیا دا کعبہ مہمان پر میری خوشی دی وجائے وے اج میرا کعبہ بھی دنیا تے آگے آوے آج وہ آگئی سونا خلیل اللہ نے جڑی دعا کی دی ہے نا مالک بنا میں چھوڑی آباد کرنے والا مونج آج وہ سونا آج آ گیا جڑا ماں چار چند لاسی ہاں لہرتے پیرا ہو ویسن انہا جھوٹیاں 360 جھوٹیاں میرے جو باہر کڈے گا مینو ایک اللہ کے لیے پاک کرے گا اور میرے نبی کر کے وکھایا جب وہ مکہ پاک فتح ہویا حضور آئے حضور نے اپنے کھونڈی مبارک آسا مبارک لاٹھی مبارک نل سب گرائے اتلے فرمایا علی آ جاؤ ہاں میرے موڈے آتے بہ جاؤ رسول اللہ پت گران دے جا رہے نے تے پڑھ دے جا رہے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز آج مٹے یا کل مٹے باطل نے مٹنا ہوتا ہے یہ وقتی ہوتا ہے اس کا ذرا غبار ہوتا ہے یہ شروع سے آپ دیکھیں بڑے بڑے جاہو جلال والے دنیا میں آئے نمرود شداد فرعون یزید کتنے آئے وقتی طور پر غبار ہوتا ہے بڑا دبدبہ ہوتا ہے بڑا لیکن تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے پل دو پل تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا وقتی طور تے اللہ یزید دیتا ہے نا جی اپنا خوب ڈنگا بجایا بلے بلے تیس نیس کر چھوڑی صرف نواز رسول کو نہیں مدینہ شریف پر بھی حملہ ور ہوا مکے پہ اور بھی حملہ ور ہوا اس اپنا پورا جلال تکایا لیکن دیکھو یہ 15ویں صدی جا رہی ہے یزید کا نام و نشان مٹ گیا حسین آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے بسم اللہ نثار بھائی حسین آج کیونکہ حق جو ہے نا حق کو وقتی طور پر دبا بھی دیا جائے نا دبا بس ایسا ہوتا ہے ہاں جی حق کو وقتی طور پر دبا بھی دیا جائے حق دبکتا نہیں ہے وہ آج اٹھ
اٹھے یا کل اٹھے حق نکلتا ہے، زندہ رہتا ہے. ہاں اور باطل جو ہے اس نے مٹنا ہوتا ہے، بالکل مٹنا، وہ مٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا کریں تاکہ ضمیر بھی مطمئن رہے، اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی. بس اتنی بات ہے، بس آپ سے گزارش. اب سنیے اللہ سرکار دے دادا جی فرماندے نے جدو بیت اللہ چو مینوں خوشبو آئی، آئے مینوں محسوس ہویا کہ آن والا آ گیا ہے، کرم نوازی ہو گئی ہے، مہربانیاں ہو گئیاں نے، آ گیا ہے سونا جڑا چار چن لائے گا. ہاں ساری دنیا دیاں جبیناں ادھر جھکا دے گا. حضور نے جھکائیاں جی، پہلے انبیاء اور حضور رحمت دو عالم بھی، مکی زندگی میں بھی، پھر مدینہ پاک ہجرت فرما کر گئے، وہاں بھی اجر صاحب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن حضور کی بڑی خواہش تھی، مالک اگر میری امت کے لیے اس گھر کو قبلہ بنانا جو میرے دادے ابراہیم نے بنایا تھا. اور پتہ لگا نہیں پیر دادے نال محبت کی کرو. حضور کہتے ہیں میرے دادا نے تعمیر کی تھی، مالک اس کو بنانا، میری امت کے لیے قبلہ بنا دینا. پھر مدینہ شریف میں ہی نماز کے دوران اللہ کا پیغام آ گیا. حضور کو بار بار جب خیال آیا نا، نماز میں 4 رکعتوں والی نماز تھی، 4 رکعتوں والی، حضور 2 پڑھ چکے تھے. حضور کو بار بار خیال آیا، نماز کے دوران ہی جبریل آتے ہیں. محبوب اللہ کہہ رہے ہیں محبوب ابھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا یہ کام تو فارغ ہو لے نا، پھر کر لیتے ہیں نا، اگر تو جو سوچ رہا ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ بات جب ہوئی تو پھر اللہ نے فوراً کہا جبریل محبوب جو ابھی چاہتا ہے تو پھر بعد میں کیا کرنا ہے. محبوب کو کہے محبوب اب تیرا دل جو ہے تو ابھی چہرے کو پھیر لے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آجا اللہ اللہ اکبر. آ گیا سونا، آئے ہائے 4 چن لان والا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت بھی یہی کہہ گئے نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ سب نو مدینے لے جاؤ، کہہ دیو آمین، اچھی بولو آمین. میرے مالک جڑے جڑے تڑپ رکھ دے نے مکے تے مدینے دی، مولا تیرے گھر دی زیارت دی، تیرے سونے نبی دے در دی زیارت دی. مولا پاویں غریب نے لیکن تو کرم دا دروازہ کھول دے میں، کوئی وڈی گل نہیں بلا سکنا میں. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی بات، زندہ رہنا ہو انسان کو تو مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، مدینے میں رہے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، مدینے میں رہے. پھر کیوں نہ کہہ دئیے مل کے آئے ہائے میرے حضور قبلہ تاجدار گھوڑا بولے آپ فرماندنے الہی دکھا پھر دیار مدینہ. اللہ
اللہ بار بار دکھائے سب کو، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، 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 مدینہ۔ جڑے جڑے مدینے نہیں پہنچے ہو اے نہ سمجھو کہ دوری کیوں ہے، مینوں بلاندہ کیوں نہیں۔ سنیے تاجدار گولہ فرماتے ہیں یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے۔ یہ جو تو مدینے سے دور ہے نا، یہ دوری نہیں، اس کو بھی ادب کی ایک حد سمجھ لیں۔ ہم انبی ہیں نا، انبی، ہاں جی، ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین بیٹھے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ نصیب ہے، پوچھئے اور علماء سے۔ ہم جو انبی ہیں نا، ہمارے نزدیک مسئلہ فقہاء نے یہی بیان کیا کہ یہ جو محراب ہے نا، یہ بعد میں بنا، یہ تفریق ہے مسجد سے، یعنی علیحدہ ہے۔ اگر یہاں مصلی ہے تو بے شک پہلی صف کے ساتھ جوڑ لیں، اگر عام حال میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر کم از کم زیادہ نہیں تو ایک گیٹ جو ہے وہ پہلی صف میں اور امام میں فاصلہ کر لیں تاکہ تفریق ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، مطلب ہے امام کا ایک اپنا مقام ہے، وہ جو تفریق ڈالی گئی ہے نا، وہ کوئی اونچ نیچ کے لیے نا، یہ ایک امام کا منصب ہے، مقام ہے امام کا۔ اور یہی بات تاجدار گولہ کہہ رہے ہیں، یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ، ادھر میں ادھر تاج۔ یہ آپ کو پتا جب چلے گا نا جب اس منزل پر پہنچے، ادب کی منزل پر۔ اعلیٰ حضرت جب مدینہ گئے، ہاں دور کھڑے ہو گئے، اللہ جالیوں سے دور، کسی آکھیا ہوئے احمد رضا اتھے بریلی تا بڑیاں گلاں کرنا، بڑیاں گلاں کرنا، ان کو لا گیا چمٹنا چمنا، ہاں جالیوں کو۔ فرمایا احمد رضا کے لب اس قابل نہیں کہ میں رسول اللہ کی جالیوں سے مس کروں، فرمایا میرے ہوٹ اس قابل نہیں ہے، اس لیے دور کھڑا ہوں کہ حضور کی مقدس جالیوں سے میں اپنے لب کو لگاؤں، یہ میں اس قابل نہیں سمجھتا۔ یہ بھی دنیا ہے نا، اس کی دنیا ہے، یہی تو پیار ہے۔ ہاں سنیے سنیے نا، یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے، ادھر میں ادھر تاج دار مدینہ۔ اور کیا فرماتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، اپنے زورے نہیں، پیسے نہیں، جبر نہیں، گل نہیں، یہ آئے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، 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 مدینہ کو جو